سورۃ النجم کے مضامین کے ذیل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزہ معراج کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں چند اہم گزارشات ہیں۔ کچھ گزارشات میں گزشتہ نشست میں عرض کر چکا، کچھ گزارشات انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ معراج تھا یہ عام واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی روحانی معراج نہیں تھی، بلکہ یہ جسمانی معراج تھی۔ اور جسمانی معراج کا مطلب یہ عرض کر دیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی روح اور اپنے جسد اطہر کے ساتھ معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ تمام کے تمام اہل ایمان کا متفقہ عقیدہ ہے اور اس پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ بعض لوگ جدت پسند نظریات کے حامل ایسی شخصیات پیدا ہو گئیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یا تو وہ معجزہ معراج کا سرے سے انکار ہی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہوں نے تعویلات گھڑنا شروع کر دی کہ جی جسمانی معراج نہیں تھی، یہ روحانی معراج تھی یا منامی معراج تھی۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ اگر یہ جسمانی معراج نہیں تھی تو پھر یہ اتنا عجیب واقعہ تو نہ ہوا، پھر کفار نے اس واقعے کا اتنی شد و مد کے ساتھ انکار کیسے کیا؟ اگر خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے ہوتے تو وہ مشرکین یا کفار جو تھے وہ اس بات کو معمولی سمجھتے اور اگنور کر دیتے، لیکن جب حضور آ کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں ایسے ایسے سفر پر گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کے لیے میں گیا، تو یہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا تو کفار نے اس شد و مد کے ساتھ انکار کیا نا۔ اور دوسری بات میں نے یہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ عبد کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں معراج پر تشریف نہیں لے گئے تھے بلکہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ تشریف لے کے گئے تھے۔ کہ عبد کا معنی ہی بندہ ہے، اور بندے سے مراد وہ بندہ کہ جس کا جسم اور جس کی روح وہاں پر موجود ہو۔ تو بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ میں صرف یہاں پر چند ایک گزارشات مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کفار کا اس واقعے کا انکار کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اپنے جسد اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو ان معجزات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ معجزات رونما ہوتے ہی اللہ کی اجازت سے ہیں، اللہ کی منشا سے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہیں، اللہ کی چاہت سے ہیں۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہو تو نہ کوئی معجزہ کسی نبی سے رونما ہو، نہ کسی ولی سے کوئی کرامت رونما ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ بھئی میں دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو کچھ لمحے کے لیے معطل کر کے اور اسی کچھ لمحے میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا بھی سکتا ہوں اور واپس بھیج بھی سکتا ہوں۔ تو اس میں اتنی تعجب والی کیا بات ہے؟ پھر دوسری بات یہ اچانک میرے ذہن میں آئی کہ جب ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں ابھی موت نہیں دی بلکہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اس پر بھی لوگ تعجب کرتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی یہ کیسے ناممکن تو میرے اور آپ کے لیے ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ جب اس کائنات کا وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کائنات کو وجود بخش دیا، جب انسانیت کا کوئی وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر دیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ظاہری اسباب کے، بغیر باپ کے پیدا کر دیں تو اس میں اچنبھے والی کون سی بات ہے؟ اور بغیر ظاہری اسباب کے موت دیے ہوئے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیں اور قیامت سے پہلے پہلے ان کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیں تو اس میں اچنبھے والی کیا بات ہے؟ بھائی جو کائنات کا خالق ہے جب وہ کائنات کی تخلیق کر سکتا ہے تو تخلیق کے بعد وہ کائنات کے اندر اس طرح کے نظام بھی چلا سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟
تو ممکنات یا ناممکنات کا تعلق تو میری اور آپ کی ذات سے ہے کہ ایک چیز میری نظر میں ناممکن ہے لیکن اللہ اسے ممکن کر دیتے ہیں. اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ بظاہر ایک عقلاً یہ سفر محال ہے کہ چند لمحوں میں ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کر آ کے واپس بھی آ جائے. بظاہر عقلاً یہ کام ناممکن ہے لیکن پھر وہی بات کہ ناممکن تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس سواری پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے وہ ایک براق تھا, گھوڑا نما ایک جانور تھا, اڑنے والا گھوڑا تھا. اور روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ پر نگاہ پڑتی تھی اس جگہ پر اس کا قدم پڑتا تھا. اور آج کی جدید سائنس نے اور جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں دے دیے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نہ مانیں, وہ علیحدہ بات ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی سورہ طور کے آخر میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو پتہ سب کچھ ہے لیکن بل لا یوقنون, یہ یقین نہیں رکھتے. بل لا یؤمنون, ایمان نہیں رکھیں گے, پتہ سب کچھ ہے. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے موبائل نکالتے ہیں, موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہیں اور ود ان دا سیکنڈز آپ امریکہ میں بیٹھے ایک شخص ہے جو آپ سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا ہے, آپ اس سے فون پر بات کر رہے ہیں اور اتنی صاف آواز آ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساتھ میرے بیٹھا ہوا ہے. اور ٹیکنالوجی نے جدت اختیار کی, اب آپ اس جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اسے آپ تصویر میں سامنے دیکھ بھی رہے ہیں. جب ہمارا بچپن جب موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا تو سنا کرتے تھے کہ جی ایک ایسا آلہ آ رہا ہے, ابھی تو وہ تاروں والے فون ہیں, اس زمانے میں وہ بڑے بڑے فون ہوا کرتے تھے, تو سنتے تھے کہ جی ایک فون ایسا آئے گا ان قریب کہ جس کو آپ اپنی جیب میں لیے پھریں گے. ہم بڑا حیران ہوتے تھے, اچھا ایسا ممکن ہے, لو جی موبائل آ گیا. پھر جب موبائل آیا تو انہوں نے کہا ان قریب ایسا فون آئے گا کہ جس میں آپ جس سے بات کریں گے اس کی تصویر بھی دیکھ لیں گے. بڑے حیران ہوتے تھے, اچھا یار ایسا بھی ہو سکتا ہے, وہ ہو گیا. تو جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے یہ ساری کی ساری ایجادات کر لی ہیں تو جو کائنات کا جو خالق اور کائنات کا جو مالک ہے اس کے لیے ان مسائل کو حل کرنا کون سا مشکل کام ہے, اس کے لیے آسمانوں کی سیر کروانا کون سے ناممکنات میں سے آ گیا. تو میں بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا سمجھانا اصل جو مقصود ہے وہ عقیدہ سمجھانا مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج جسمانی معراج تھی, یہ کوئی روحانی معراج نہیں تھی. یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ آج کل غیر ضروری اور فضول مباحث کا دور چل رہا ہے. جس کو دیکھو اوٹ پٹانگ مسائل کو لے کر جن پر آج سے کئی سو سال پہلے کئی ہزار سال پہلے علماء ان کی تفاصیل بیان کر چکے ہیں, آج پھر وہ گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں ان مسائل کو چھیڑ کے. حالانکہ ان مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ صرف اس لیے چھیڑے جاتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اذہان کے اندر, ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ خلش پیدا کر دی جائے, اعتراضات پیدا کر دیے جائیں, اشکالات پیدا کر دیے جائیں تاکہ یہ اپنے دین سے دور ہٹ جائیں. طرح طرح کے سوالات ان کے اذہان میں بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معراج جسمانی تھی. دوسری بات اسی معراج کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے. 2 مرتبہ. وہی کتنا عرصہ آتی رہی؟ تقریباً 23 برس تک تقریباً. اور ان 23 برسوں میں سے 2 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے. 1 مرتبہ تب دیکھا جب بالکل وحی کا آغاز تھا, اور 1 مرتبہ معراج کے موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا, جس کا تذکرہ یہاں بھی موجود ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, کہ وہ اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے 2 کمانیں آپس میں مل کر قریب ہو جاتی ہیں, وہ اتنے قریب ہو گئے. اب یہاں پر بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں یا اس سے مراد خود اللہ جل شانہ کی ذات ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں گفتگو کروں گا. تو بہرحال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور پورے افق پر جبرائیل ہی چھائے ہوئے تھے. اتنا بڑا فرشتہ اللہ پاک نے وہ پیدا کر دیا ہے، باقی مخلوق کی تو اس کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ایک روایت اپنے اساتذہ سے سنی تھی، اکثر میں بیان بھی کر دیا کرتا ہوں، کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت آنا جانا تھا، موت کے علاوہ ویسے آنا جانا تھا، ملاقات تھی ان کی، ملنے کے لیے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوا کرتے تھے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ جناب مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ ایک ہی وقت میں دنیا بھر میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی شمال میں کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی جنوب میں، کہیں سے بھی جہاں سے جی چاہتا ہے آپ روس کی بندے کی روح قبض کر لیتے ہیں، تو آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت دنیا کی مثال میرے سامنے ایسی ہے جیسے ایک تھالی کے اندر کسی نے کچھ چنے بکھیر دیے ہوں. اب میرا دل کرے تو میں وہاں سے وہ چنا اٹھا لوں، یہاں دل کرے تو میں یہاں سے چنا اٹھا لوں. تو اتنی بڑی بڑی مخلوق اللہ پاک نے اپنی تخلیق فرمائی ہے، تو ذرا چشم تصور سے یہ بس جائزہ لے لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ خود اللہ جل شانہ کی جو قدرت ہے، اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے، اللہ جل شانہ کی جو طاقت ہے، اس کا کیا عالم ہوگا. یہ تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک فرد ہے جبرائیل. اور اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے کتنے لشکر ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم ان کی تعداد کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو، اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہو کہ اللہ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے. تو بہرحال فرمایا کہ 2 مرتبہ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. تیسرا اہم ترین مسئلہ جو معراج کے متعلق ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے کہ آیا اللہ جل شانہ کی زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ کی یا نہیں کی؟ میں ایک بہت اہم موضوع اور حساس موضوع کو چھیڑنے لگا ہوں، کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں بات کو سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن چونکہ اس واقعے کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ، ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے، اس لیے ان باتوں کا بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کو معراج کے موقع پہ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے شد و مد کے ساتھ اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی زیارت معراج کے موقع پہ نہیں کی، اور چند اور صحابہ ہیں جن کا بھی یہی موقف ہے. لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ اللہ جل شانہ کی زیارت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں ان باتوں کو بیان فرمایا. اب رہا یہ مسئلہ کہ امی عائشہ نے کیوں انکار کیا، تو انہوں نے بھی بلا وجہ انکار نہیں کر دیا، ان کے پاس بھی دلیل ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے کہ خود قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اللہ جل شانہ سب کا ادراک رکھتے ہیں. تو اس کا علماء کرام نے پھر جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر رؤیت مراد نہیں ہے، ادراک مراد ہے. رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا. تو کسی شے کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، اور اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی زیارت ہم نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ جل شانہ کی زیارت کی ہے وہ آخرت میں کی ہے، آسمانوں پر کی ہے، اس دنیا میں نہیں کی ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، میں اس کو اور لپیٹتا ہوں اور آسان کرتا ہوں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اجماعی موقف یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر کی ہے. باقی جو اختلاف ہے اور اختلاف کے جو دلائل ہیں وہ رہنے دیجئے، وہ ہضم نہیں ہوں گے، میں اس لیے ان کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، آپ کے ذہنوں کے اندر شاید یہ بات چل رہی ہو، شاید نہ بھی چل رہی ہو، کہ جی یہ اختلاف تو ہے، اور کیوں ہے؟ تو بھائی ایک بات یاد رکھیے گا
کہ مسائل کے اندر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ صحابہ میں بھی طبقات تھے، بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا، بعض صحابہ کی رائے ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، تو اختلاف تو آ گیا، صحابہ کے درمیان میں بھی آ گیا۔ تو ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ مسائل کے اندر اختلاف تھا، اختلاف ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ اختلاف رہے گا۔ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ادھر ادھر کی اول فول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں مسائل میں اختلاف ہونے کے باوجود کبھی کسی پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، کبھی کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، کبھی کسی پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا۔ رائے سے اختلاف رکھا ہے، رائے کا احترام بھی کیا ہے، اور اپنے موقف کو بیان بھی کیا ہے، دوسرے کے موقف کو درست تسلیم بھی کیا ہے۔ یہ صحابہ تھے نا، ان کا ظرف بہت بڑا تھا، ہمارا ظرف کم ہو گیا ہے۔ اختلاف تو تابعین میں بھی رہا ہے، تبع تابعین میں بھی رہا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی رہا ہے، لیکن کسی ایک امام نے کبھی کسی دوسرے امام کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا۔ یہ بیماری پتہ نہیں ہمارے اندر کہاں سے یہ منحوسیت آ گئی ہے کہ ہم ذرا سا اختلاف ہوتا نہیں ہے، ہم اختلاف چھوڑ کر مخالفت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بھائی مسائل کے اندر تو اختلاف چلتا رہے گا، اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات کیوں ہے؟ احادیث ہر طریقے کی موجود ہیں۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، احادیث رفع یدین کی بھی موجود ہیں، عدم رفع یدین کی بھی موجود ہے۔ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، احادیث اوپر باندھنے کی بھی موجود ہے، ناف سے نیچے باندھنے کی بھی موجود ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم ترجیح ان احادیث کو دیتے ہیں کہ جن میں ہاتھ ناف سے نیچے باندھے گئے ہیں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم ترجیح ان احادیث کو دیتے ہیں کہ جس میں ناف سے اوپر باندھے گئے ہیں، دونوں کام ٹھیک ہے۔ اس میں اختلاف کا ہے۔ یہ تو مصیبت ہم نے پیدا کر لی ہوئی ہے کہ ذرا سا کسی سے کسی بات پر اختلاف ہوا نہیں، ہم نے دلیل کا سہارا نہیں لینا، ہم نے مخالفت کا آغاز کر دینا ہے۔ بھائی اختلاف کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نا۔ گھر میں آپ ایک فیملی میں رہتے ہیں، آپس میں بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بس اوقات ماں باپ کے ساتھ رائے پر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا ماں باپ کے سامنے لٹھ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ابا جی میری بات کو مانے؟ نہیں، دلائل سے ان کو بات اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جائے تو 100 بسم اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو ابا کو گھر سے باہر تو نہیں نکال دیتے، یا باپ اپنی اولاد کو گھر سے باہر تو نہیں نکال دیتا۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی مسائل کے اندر اختلاف تھا، اختلاف ہے اور اختلاف رہے گا، اس کو سیریس نہ لیا کریں، یہ علماء کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ فضول قسم کے بحث و مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شلوار میں جیب رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے، اس سوال کی کوئی تک بنتی ہے؟ موبائل شلوار کی جیب میں رکھ لیں گے کہیں موبائل ناپاک تو نہیں ہو جائے گا، اس سوال کی کوئی تک بنتی ہے؟ عجیب بےہودہ قسم کے سوالات، عجیب بےہودہ قسم کی ابحاث جن کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، ایسی فضول قسم کی بحثوں میں پڑے ہوئے۔ جو کرنے کے کام ہیں، جو سیکھنے کے کام ہیں، جو سمجھنے کے کام ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ جو فرائض ہمارے ذمہ لازم ہیں، جو واجبات ہمارے ذمہ لازم ہیں، جن کی پابندی کرنا ضروری ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، فرض قرار دے دیا گیا، ان کو سیکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کرنی، فضول قسم کی بحثوں کی طرف اپنا رخ موڑ لینا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بات اتنی میری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو تذکرہ کیا چل رہا ہے کہ معراج کے موقع پہ، معراج کے سفر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ جل شانہ مختلف چیزوں کا ان کو مشاہدہ کرواتے ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ جب قیامت ہو جائے گی، ایمان کے ساتھ انشاءاللہ موت ہو گئی، تو حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند۔ تشبیہ دے دی ہے 14ویں کے چاند سے۔ اب اللہ کی ذات کا کامل طور پر احاطہ اور ادراک ممکن نہیں ہے، اللہ اپنی بعض تجلیات کا مشاہدہ فرما دیں گے،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس دنیا میں, انہوں نے کہا جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, کہا نہیں دیکھ سکتے, کہا پھر بھی دکھا تو دو, تھوڑا سا تو دکھا دو. اللہ نے ایک تجلی کا ظہور فرمایا کوہ طور کے اوپر, موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. کیوں؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی رؤیت ممکن نہیں ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں. تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر سے گزر ہوا تو دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. توجہ رکھنا بھائی, قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اپنے اسی دنیا والے جسد اطہر کے ساتھ. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اس سے انکار کیا نہیں جا سکتا. جنہوں نے انکار کیا وہ راستے سے ہٹ گئے. اس پر پھر بہت سارے اشکالات ہیں, بہت سارے اعتراضات ہیں, بہت سارے سوالات ہیں. کسی نے یہ سوال کر دیا جی زندہ ہیں تو پھر قبر میں دفنایا کیوں؟ بندے کو نا کبھی کبھی تھوڑی سی عقل استعمال کر لینی چاہیے. بھائی دنیا کی زندگی ختم ہوئی اس لیے قبر میں دفنایا, برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا, اس کا تو انکار نہیں کیا. اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اچھا بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جو اللہ زمین سے اوپر اپنے بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ زمین کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ کیوں اس میں چمبے والی کیا بات ہے؟ قبریں ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ قبریں ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں, ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے, جو مومن ہوتا ہے, جو نیک روح ہوتی ہے, اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے, جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے. وہ 6 بائی 2.5 فٹ کا گڑھا وہ جنت کا باغ کیسے بن سکتا ہے؟ سوچتے رہو بس اب ساری زندگی. اور بھائی دنیا کے معاملات اور ہیں, برزخ کے معاملات اور ہیں. آپ دنیا کے معاملات کو برزخ کے معاملات پر اور برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر کیوں قیاس کرتے ہو بھائی؟ یہاں تو آپ کھانا بھی کھاتے ہو, وہاں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آپ پانی بھی پیتے ہو, وہاں پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آپ نماز بھی پڑھتے ہو, وہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تو بیمار بھی ہوتے ہو, وہاں پہ بیماری نہیں آئے گی. کیوں سمجھتے نہیں ہو ان باتوں کو کہ وہ برزخی زندگی ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا والی زندگی اللہ نے ان کو دے دی, دنیا والی زندگی ختم, اس لیے ہم نے ان کو دفنایا. اب ان کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا. اب اس کی کیفیت کیا ہے, وہ کیفیت میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر سمجھ نہیں سکتے. بحث و مباحثہ تو ہم خوب کر لیں گے, ایک دوسرے کے اوپر دلائل کے انبار بھی لگا دیں گے, لیکن اس زندگی کی کیفیت کو سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی قبر آپس میں مل جاتی ہے ایسے کر کے. کبھی 2 قبروں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھا ہے اوپر اوپر؟ بتاؤ نا بھائی, کبھی قبروں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. تو کیسے تم سمجھو گے اس کے قبر کے نیچے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ وہ برزخ کے معاملات ہیں, وہ ایک علیحدہ دنیا ہے, وہ ایک علیحدہ عالم ہے. جس طرح یہ دنیا عالم ہے اس طرح برزخ ایک عالم ہے, اس کے بعد آخرت ایک عالم ہے, مستقل عالم ہے. وہاں کے کیا حالات ہیں, وہاں کے کیا معاملات ہیں, ہم اس دنیا کی زندگی میں ان معاملات کو نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں, نہ ہمیں اس کا شعور ہے, اور نہ ہی ہمیں اس کی تفصیل بتلائی گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ انبیاء کی شان ہے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی, کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا, اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ جو مجھ پر دور سے درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو میری قبر پر آ کر درود پڑھے گا اسے میں خود اپنے کانوں سے سنوں گا. کہاں کی کس دنیا میں رہ رہے ہو, کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ ایسے ہی تو نہیں وہاں پر جا کر ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا, ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا گیا کہ بھئی یہاں پر اپنی آوازوں کو نیچی رکھو, آواز اونچی مت کرو, اعمال ضائع ہو جائیں گے. جس طرح حضور کی زندگی میں اعمال ضائع ہوتے تھے, حضور کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی قبر اطہر پر جا کر اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو وہاں بھی اعمال اسی طرح ضائع ہو جائیں گے. کیوں کہ وہ قبر والا سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اسے پتہ چل رہا ہے کہ میرا کون سا امتی میرے پاس آیا ہے. بتایا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو.
یہاں پر بیٹھ کر درود پڑھیں گے, نام لے کر آپ کا درود پہنچا دیا جائے گا. سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس پہنچ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں درود. نام لے کر بتلا دیا گیا, مسعود صاحب نے, میاں ندیم صاحب نے, محمد عمیر کاشف نے, ذوالفقار صاحب نے, قاری ابرار صاحب نے, نصیر صاحب نے, یا اللہ اس مجلس میں بیٹھ کر ان سب نے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود بھیجا ہے, یہ درود کا ہدیہ قبول فرما لیجیے. کس دنیا میں رہ رہے ہو, کہاں کہاں کی باتیں کرتے ہو, اونٹ پٹھان فضول قسم کی بحثیں. زندہ ہیں نہیں ہیں, بھئی تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ جب صحابہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زندہ ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس مسئلے کو چھیڑنے والے؟ میں اس لیے بار بار یہی گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض چیزیں عقل سے مابرا ہوتی ہیں, اور ہمارا تو دین کا آدھے سے زیادہ حصہ عقل سے مابرا ہے. کس کس کی کھوج کرو گے, کس کس مسئلے کے پیچھے لگو گے؟ عقل ختم ہو جائے گی, دین کے مسائل ختم نہیں ہوں گے.